علیکم معزز سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہے آج کے دور میں سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ نوجوان بچوں کو صحیح سمت میں کیسے لے کر جائیں۔ حدیث مبارکہ ہے، تم سب ذمہ دار ہو اور تم سے تمہاری رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ گفتگو صرف والدین کے لیے نہیں بلکہ ہر بڑے کے لیے ہے جو نوجوانوں سے واسطہ رکھتے ہیں۔ نوجوانی جذبات کا دور ہے، عقل سے زیادہ دل کی سنتے ہیں۔ یہ عمر خود کو آزاد سمجھنے کی ہوتی ہے۔ بچے چاہتے ہیں کہ ان کی بات کو سنا جائے۔ والدین کو چاہیے کہ ان کی سوچ کو رد کرنے کی بجائے سمجھیں۔ جیسے کچے گھڑے میں پانی ڈالنا احتیاط کا کام ہوتا ہے، بالکل اسی طرح والدین کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ بچے کے لیے صرف کھانا اور کپڑا دینا کافی نہیں، تربیت سب سے زیادہ ضروری ہے۔ بچوں کو وقت دینا سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ بچوں کے دوستوں پر نظر رکھیں، لیکن جاسوسی کی بجائے نرمی سے۔ ایک واقعہ سناتے ہیں آپ کو۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ نماز قائم کرو، برائی سے دور رہو، بھلائی کا حکم دو اور مصیبت پر صبر کرو۔ سختی سے بچے باغی بن جاتے ہیں، پیار سے نرم۔ ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نرمی جس چیز میں ہو اسے خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس سے نکال لی جائے اسے بدصورت کر دیتی ہے۔ بچے کی کامیابی ہر کامیابی پر تعریف کریں، غلطی پر تنہائی میں سمجھائیں، سب کے سامنے بالکل نہ ڈانٹیں۔ ایک استاد نے شاگرد کو غلطی پر مارنے کی بجائے گلے لگایا، اور وہ شاگرد زندگی بھر استاد کا فرما بردار رہا۔ قرآن پاک کی آیت ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ حضرت علی کا قول ہے، اپنے بچوں کو اپنی عمر کے حساب سے نہ سمجھاؤ، وہ بچے ہیں، لیکن اس کے جذبات کو رد نہیں کرو، اس کے جذبات کو سنو، وہ کیا کہہ رہا ہے، ان کی عمر کے حساب سے سمجھاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نوجوانوں سے محبت بھری نصیحت بیان کریں، جو صحابہ کرام کے ساتھ بہت ساری مثالیں ہیں، جیسے حضرت اسامہ بن زید، حضرت علی، حضرت معاذ۔ موبائل اور سوشل میڈیا بچے کو برا کہہ کر دور نہ کریں، اچھا استعمال سکھائیں۔ دوستوں کا اثر کیا ہوگا بچوں پر؟ والدین اور بچوں کے دوست بنیں تاکہ وہ غلط دوست نہ ڈھونڈیں۔ ان کے دوست بنیں، ان سے باتیں کریں، ان کے جذبات کو سنیں، ان کی اندر جو وہ جذبہ رکھتے ہیں، جو سوچ رکھتے ہیں، اس کو اپنی سوچ میں تبدیل نہیں کریں، وہ سنیں۔ تعلیمی دباؤ نہ ڈالیں ان پر۔ بچوں کو سمجھائیں کہ کامیابی صرف نمبر نہیں، کردار میں ہے۔ جدید فتنہ، نشہ، گیمز، فلمیں، ان سے بچانے کے لیے صرف ڈانٹ کافی نہیں بلکہ متبادل دینا ضروری ہے۔ اسلامی کتابیں ہیں، اسلامی کہانیاں ان کو سنائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، قصہ، نوجوانی میں صبر و پاک دامنی۔ جدید کہانیاں، ایک نوجوان جو دوستوں کی وجہ سے برائی میں پڑا لیکن والدہ کی دعا اور محبت سے واپس آیا۔ سبق آموز کہانیاں ہیں۔ سنانے سے نوجوان دل سے بات سنتے ہیں۔ ان کو ڈائریکٹ نہ کہیں کہ آپ برے ہو، آپ نے یہ کر دیا، آپ نے وہ کر دیا۔ آپ ان کو نرمی سے مثالیں دے کے سمجھائیں، بجائے اس کے کہ آپ ان کو ڈانٹیں۔ یہ بات زیادہ اثر کرے گی، لیکن آپ کا شاؤٹ کرنا، آپ کا ڈانٹنا، یہ اثر نہیں کرے گا بلکہ بچے کو باغی بنائے گا۔ بچے کو یہ احساس دلائیں کہ وہ آپ کے بغیر ادھورا ہے۔ اگر وہ غلط بات شیئر کرے تو غصے کے بجائے تحمل سے سنیں۔ والدین اپنے تجربے کہانیوں کی شکل میں سنائیں تاکہ بچے سیکھیں۔ گھر میں ایسا ماحول بنائیں کہ بچے کو سکون ملے۔ بچوں کو صرف لیکچر نہ دیں بلکہ پریکٹیکل ایکٹیویٹیز کروائیں۔ سیر، کتابیں، نیکی کے کاموں میں شامل کریں۔ ان کو ذاتی اہداف بنانے کی ترغیب دیں۔
جدید کورسز ہیں، اسلامی لیکچرز ہیں اور مثبت مواد ہیں، وہ ان کو دکھائیں تو وہ ان میں سے ضرور ان کی طرف راغب ہوگی۔ بچے کو سمجھانے کا طریقہ محبت، صبر، حکمت اور دین کی روشنی میں یہ ہے کہ سختی اور زبردستی سے فائدہ بالکل نہیں ہوتا۔ سب والدین کے لیے یہی دعا ہے، اور یہ دعا کریں اپنے دل سے کہ یا اللہ ہمارے بچوں کو نیک، فرما بردار اور دین کا خادم بنا۔ یا اللہ ہمیں ان کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق دی۔ بچے کو صرف دنیاوی کامیابی کی نہیں، آخرت کی بھی فکر دلائیں۔ ذکر، تلاوت اور دعا کی عادت ڈالیں۔ قرآن پڑھنے کو صرف عبادت نہیں بلکہ سکون قلب کے طور پر سمجھائیں۔ ایک آیت ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یقیناً اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اگر بچہ ڈپریشن میں ہو تو نماز اور دعا سے جڑنے کی ترغیب دیں۔ ڈپریشن کا سب سے بڑا علاج نماز ہے، قرآن ہے۔ یقین کریں اس سے بڑی دعا نہیں ہے، اس سے بڑی اس بیماری کا علاج ہی نہیں ہے کوئی اور۔ بچے کی ہر کامیابی پر اس کی تعریف کریں، چاہے وہ چھوٹی سی ہو، اگر چاہتے ہو کہ وہ کامیاب ہو۔ لیکن ہمارا طریقہ کیا ہے کہ ہم نارمل نمبر ہوں، تھوڑے سے کم ہوں اسکول سے، تو ہم ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور بے تحاشا ان کو ڈانٹتے ہیں، جس سے بچے کا وہ اور ڈاؤن ہوتا ہے، یا پھر باغی ہو جاتا ہے کہ میں اگر کچھ بہتر کیا تو بھی سیم۔ اگر وہ ناکام ہو تو اس کو حوصلہ دیں کہ یہ دنیا کا اختتام نہیں ہے۔ ایک نوجوان بار بار امتحان میں ناکام ہوا مگر والدین کی حوصلہ افزائی سے آج کامیاب بزنس مین ہے۔ بچہ والدین کی زبان سے تم کر سکتے ہو سننا چاہتا ہے۔ اگر والدین آپس میں جھگڑتے ہیں تو بچے پر برا اثر پڑتا ہے۔ اگر گھر میں محبت، صبر اور دعا کا ماحول ہوگا تو بچہ خود بخود مثبت ہوگا۔ بچوں کے سامنے دوسروں کی برائیاں نہ کریں، ورنہ وہ بھی منفی سوچ کے حامل بنیں گے۔ گھر میں اجتماعی دعا، اجتماعی کھانا اور اجتماعی گفتگو کو معمول بنائیں۔ لاسٹ میں ناظرین ایک سوال ہے، آپ اپنے بچوں کو وقت کیسے دیتے ہیں؟ بچے ہماری میراث ہیں، ان پر ٹائم لگائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔